اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے۔ گفتگو سورہ یاسین شریف کی 25 آیتوں تک مکمل ہوئی۔ آگے کی جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ میں حبیب نجار نے اس بات کا پیغام دیا تھا کہ ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لانے کے بیس پر قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا شہداء سے کہ تم لوگ جنت میں داخل۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ شہید کے بدن کا جو خون نکلتا ہے زمین پہ اس کا کوئی خطرہ گرنے کی نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں فرما دیتا ہے۔ شہید کا یہ منصب اور یہ مقام ہوتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے ماننے والوں کے اوپر بڑا ظلم و تشدد بھی ہوا۔ ایسا تشدد ہوا کہ بادشاہ نے کبھی زندہ جلا دیا، کبھی الاؤ لگا کے الاؤ میں ڈال دیا۔ اصحاب اخدود پورا معاملہ موجود کہ ایک خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی تھی، اس کا بچہ جو اس کا دودھ پیتا تھا، بادشاہ نے ان کے اوپر ظلم و تشدد اور بڑا جبر کیا کہ وہ لوگ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں، پھر جائیں۔ وہ لوگ نہیں پھرے تو بادشاہ نے ایک زبردست نور نما گڑھا کھدوا دیا جس میں الاؤ جلا کر آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد حکم دیا کہ جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں تو پھر جائیں، اور جو نہیں پھرتے تو ان کو ان پر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایک خاتون آئی، اس کا بچہ جو چھوٹا سا تھا دودھ پیتا ہوا، وہ جب آئی اپنے بچے کو دیکھ کر گھبراہٹ طاری ہو گئی، تو اس کا بچہ جو دودھ پی رہا تھا وہیں پر اس نے کلام کیا، اے ماں صبر کر، اس کا جزا اللہ تعالیٰ روز محشر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ بچے نے حوصلہ افزائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بڑا ظلم و تشدد ہوا، بڑا ستایا گیا ان کے اوپر۔ تو حبیب نجار نے کہا میں تو ایمان لے آیا، اور میرا پروردگار ایسا ہے کہ مجھے اس نے با کرامت با عظمت لوگوں میں میرا شمار فرما دیا۔ اگر تم لوگ شہید کر دو تو ایسی صورت میں مجھے روز محشر کہا جائے گا کہ تم لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب نجار نے کہا قیلا، کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے۔ اور بتا چکا ہوں جنت میں داخلہ بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک جنت میں داخلہ جیسے آدم و حوا کا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، تو پیدا فرمانے کے بعد رہنے کے لیے انہیں جنت میں حکم دیا، جنت میں رہے، وہ رہائش پذیر رہے۔ کچھ ناہنجار کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آدم علیہ السلام گندم انجیر یا اس میں سے نہیں کچھ کھاتے تو وہ زمین پر نہیں آتے، اگر نہیں کھاتے تو نہیں آتے، لیکن نالائق یہ غور نہیں کرتے کہ ہم جیسے گنہگار آدم علیہ السلام کی پشت پر موجود تھے، اور گنہگار کو کیسے جنت میں رکھا جائے، اس لیے زمین پر اتارا گیا۔ تو یہ گنہگار کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کی محبوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، زمین پر اتارا۔ تو آدم علیہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جیسے داخلہ ہوا، اور ایک داخلہ جیسے شہیدوں کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، شہید ڈائریکٹ سبز پرندوں کی قالب میں جا کے جنت میں سیر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے بارے میں فرمایا، حضرت جعفر طیار کے بارے میں آقا فرماتے جنت میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں رہ کے مصطفیٰ دیکھتے ہیں، جنت میں کیا ہوتا ہے مصطفیٰ دنیا میں ہے، جنت کی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے تھے جعفر طیار کے بارے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے بازوؤں سے پرندوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں، اسی لیے انہیں جعفر طیار، اڑنے والے جعفر کہا جاتا ہے، اڑنے والے جعفر۔ تو ایک داخلہ ایسا ہوتا ہے، اور ایک داخلہ ویسا بھی ہوتا ہے جیسا معراج کی رات میرے مصطفیٰ کا ہوا۔ آقا علیہ السلام کا داخلہ تو سب دکھانے کے لیے تھا، محبوب آپ جس کی دعوت دے رہے جو آپ کے لیے بنایا گیا، جو آپ کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا، ذرا آؤ تو صحیح وہ مکان آپ کو میں دکھاتا ہوں، اپنے قدم سے جو ہے اس کو مشرف تو کر دو۔ تو جنت میں جانا آقا علیہ السلام کا اس طریقے کا ایک روز محشر ہوگا، وہ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا،
اور شہید کا معاملہ ایسا کہ اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر ہی اسے جنت کی لذت عطا فرماتا ہے، جنت کی لذت عطا فرماتا ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی بڑی شان، بڑا مقام بیان فرمایا۔ ایک موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں جنت میں جانے کے بعد جس کو ٹھکانہ مل جائے تو وہ کہاں نکلنے کی بات کرے گا؟ جنت مل گئی اب کیا، ساری نعمت مل گئی اب کیا، سب کچھ مل گیا اب کیا، اب یہاں سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن شہید ضرور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا، اللہ فرمائے گا کیا ساری نعمتیں تو نے پا لی؟ شہید کہے گا مولا سب کچھ مل گیا لیکن ایک لذت نہیں ملے۔ رب کو معلوم ہے پھر بھی رب پوچھے گا کون سی لذت ہے؟ تو شہید کہے گا مولا تیری راہ میں جو گردن کٹانے کی لذت رہی وہ لذت مجھے یہاں نہیں ملتی، مجھے دنیا میں بھیج دے، دوبارہ تیری راہ میں گردن کٹاؤں اور پھر میں آگے جنت کے ساتھ۔ تو جنت میں بار بار شہید یہ تمنا کرے گا، بار بار یہ تمنا کرے گا۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب نجار نے کہا اگر تم لوگ مجھے شہید کر دو، میری بات نہ مانو تو مجھ سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن میں آیا نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن ہونے والی جان لوٹ جا اپنے رب کی طرف، داخل ہو جا اللہ کے نیک بندوں میں، داخل ہو جا جنت کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر امت آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جب آپ پردہ فرما گئے، آپ کو کفن پہنایا گیا تو ایک پرندہ آیا اور آپ کے کفن میں داخل ہو گیا اور اس کی زبان سے یہی آیتیں تھیں یا ایتھا النفس المطمئنہ سبحان اللہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہت تلاش کیا گیا وہ پرندہ نہیں ملا لیکن یہ پیغام ضرور مل گیا۔ عبداللہ ابن عباس وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مطمئن جان کا مالک بنا دیا تھا اور اللہ نے پیغام دے دیا کہ اب عبداللہ ابن عباس میرے پاس آ رہے ہیں تو مجھ سے عبداللہ راضی ہے، میں عبداللہ سے راضی ہوں، اور عبداللہ اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہوں گے اور جنت کی بھی سیر کریں گے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد اللہ کے نیک بندے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں، زور سے بولو یار، انتقال کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں، معلوم ہے؟ اس پہ حدیث سنیں پھر اور بہت ساری باتیں حدیث سنیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ایک خاتون آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور آنے کے بعد ایک شخص کے بارے میں کہتی ہے بیمار ہیں، انتقال کرنے والے ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور نے فرمایا بس، تو سمجھ گئی آقا کی موجودگی میں انہوں نے کہا آپ جب جانا آپ کی ملاقات میرے شوہر سے ہو تو انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے آپس میں ملاقات بھی کرتے ہیں، تبھی تو مصطفیٰ اپنے دیوانے کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ یہ اب دیکھیں جمعہ میں نے بتایا غازی علم الدین، سبحان اللہ، غازی علم الدین جنہوں نے ایک نالائق کو جہنم پہنچایا اور نالائق اور آدمی جہنم پہنچا، نالائق سے مراد جو حضور کی شان میں گستاخی کرے، چاہے چھوٹی چاہے ٹوپی چاہے جو، سمجھ میں آیا، چاہے جو پہنچایا۔ تو آقا علیہ السلام نے جانتے ہیں بشارت کیا دی تھی، فرمایا تھا علم الدین روزہ رکھ کے آنا، تم روزہ رکھ کے آؤ گے میرے صحابہ کے ساتھ افطار کرو، زور سے بولو یار، صحابہ کے ساتھ افطار کرو، بہت بڑی بات ہے یار۔ تو اللہ کا نیک بندہ قبر میں بھی جاتا ہے تو وہاں پر بھی مصطفیٰ کے جلوے سے مالا مال ہوتا ہے، جلوہ ہی نہیں محبوب خدا چاہتے تو اپنے صحابہ کے ساتھ اٹھے بیٹھنے کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مجھ سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم سمجھتی، ایمان پر جمی رہتی، شہادت کا پیغام آتا اسے قبول کر لیتی، ڈرتی نہیں۔ کاش میری قوم سمجھ لیتی، کیا سمجھ لیتی کہ میں نے شہادت ایک ایسا منصب ہے کہ ایک معاملے کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، شہادت کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایک کو چھوڑ کر۔ ایک کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔
قرض نہیں معاف ہوتا، یعنی بندے کا حق معاف نہیں ہوتا۔ ہم لوگ تو قرض پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، لے لیے واپس کرنے کا منصوبہ نہیں رہتا، حالانکہ ارادہ رکھیں۔ دیکھیں ترمذی کی ایک حدیث سناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کیا ان کے اوپر قرض ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ قرض ہے۔ حضور نے فرمایا کیا قرض کی ادائیگی کے لیے انہوں نے اسباب چھوڑے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ سنیں آپ، قرض کی وجہ سے بندے کا حق ادا نہیں ہوا، اس لیے سرکار نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ایک اور جنازہ آیا، ابو قتادہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور جنازہ آیا۔ حضور نے پھر پوچھا کہ کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ قرض تو ہے۔ تو حضور نے پوچھا کیا قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سامان چھوڑا؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھوڑا سا چھوڑا تھا، قرض پورا ادا نہیں ہو پایا۔ حضور نے فرمایا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ مطلب یہ بندے کا حق جو مارا جاتا ہے، کیا امید لے کے قبر میں جائیں؟ ہم نے تو حق طلبی کی ہے، حق ادا نہیں کیا، کیا منہ لے کر کے جائیں وہاں پر؟ تو 2 مرتبہ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا مصطفیٰ نے، اور مصطفیٰ جنازہ پڑھائیں قبر میں اندھیرا ہو تو بھی اللہ اجالا فرما دے گا۔ حدیثیں موجود ہے اس پر۔ تیسرا جنازہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا قرض تو ہے لیکن اتنا اسباب چھوڑ کے گیا ہے کہ قرض ادا ہو جائے گا۔ حضور مسکرانے لگے، جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو بندے کا حق ایسا، اس کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شہید کے درجہ کتنا بلند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شہادت کی وجہ سے بیما غفر لی ربی، اور شہادت اگر مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے پروردگار عالم۔ اس سبب سے حبیب نجار نے کہا میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ تعالیٰ نے باعزت لوگوں میں میرا شمار کیا، باعزت لوگوں میں۔ اور اللہ کی بارگاہ آپ دنیا میں تو کسی کو بھی عزت دار بنا لیں، ہمارے یہاں تو معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا کہ جن کو عزت دینا چاہیے ہم ان کو عزت نہیں دیتے، اور جن کو روندنا چاہیے عزت نہیں دینا چاہیے ان کو سر پہ بٹھا کے۔ کوئی گستاخ ہے، دنیا دار ہے، دیکھو کتنی آوبھگت ہوتی ہے۔ کوئی دیندار تقویٰ شعار ہے تو اللہ اللہ اللہ، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غیر مسلم جو ایمان لائے، حضور نے فرمایا جو اس زمان اپنے دین پرانے دین میں جو سردار تھا اسلام میں بھی سردار رہے گا، شرط یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، دین کی فقاہت حاصل کر لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا منصب اسٹیٹس دیا، تو تقویٰ اصل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے یہ اس عہدے کا ہے، وہ اس عہدے کا ہے، ان کا اسٹیٹس یہ، ان کا اسٹیٹس یہ ہے۔ روز محشر کوئی عہدہ کوئی اسٹیٹس کام آنے والا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں جو کام آئے گا، قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کی بارگاہ میں زیادہ عزت و شرافت والا وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے، زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ اب ہمارے یہاں کیوں چل پڑے، تقوی کی کسوٹی بھی بڑی عجیب ہے نا، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے تقویٰ بنا، بولے ان کے اعتبار سے تقویٰ یہ ہے، ان کے اعتبار سے تقویٰ یہ ہے۔ ہر آدمی اب تو ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری لوگ اپنے آپ کو سمجھنے لگے، ہاں امام اعظم نے آپ کو سمجھ لیا، اپنا موقف بنا لیا، ہمارے نزدیک تقویٰ یہ جو ہمارے حساب سے چلے وہ سب سے بڑا متقی پرہیزگار۔ یہ لوگوں کا عرف بن چکا ہے۔ شریعت میں تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے معلوم؟ شریعت میں جو 7 چیزوں سے بچتا ہو اس آدمی کو متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 بندہ کفر سے بچتا ہو، کافر ہو گیا اور اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بتا نہیں، متقی نہیں ہو سکتا، کفر سے بچتا ہو۔ نمبر 2 شرک سے بچتا ہو۔ نمبر 3 گناہ کبیرہ سے بچتا ہو۔ نمبر 4 گناہ صغیرہ سے بچتا ہو۔ ان سے تو ہر حال میں بچنا ہے، جب بچیں گے تو اس کے بعد اب ترقی کے لیے آئیں، جہاں شبہ ہو جائے حلال ہے حرام ہے چھوڑ دینا، یہ تقویٰ۔ شبہات سے بچنا،
خواہشات، جو خواہش ہے اس کے خلاف کرنا، خواہشات کے خلاف. خواہش بولتی ہے لیٹ جاؤ، لیکن ہم نہ لیٹے، فجر کے لیے اٹھ کے چل پڑے. خواہش بولتی ہے خاموش بیٹھو، کیا درود پڑھیں، لیکن درود پڑھ لینا. خواہش بولے کہ گھوم لیتے ہیں، گھومے نہیں، مسجد میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کیے، آقا پہ درود و سلام پڑھے، خواہش کے خلاف کیے. یہ تقویٰ، یہ چھ کام. ساتویں چیز یہ ہے کہ شریعت میں لغزشات سے بچنا. جب بندہ ان ساتوں سے بچتا ہے تو رب کی بارگاہ میں متقی پرہیزگار ہوتا ہے. دنیا کی نظر میں وہ چاہے نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. تو جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں مکرم ہوتا ہے، شریف لوگوں میں سے ہوتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب حبیب نجار اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جواری کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، دوڑا دوڑا کے لوگوں نے مارا، شہید کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں بڑا ظلم و تشدد ہوا، ختم کر دیا گیا پورا سسٹم. دیکھو نا اصحاب کہف کون ہیں؟ اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے نا. دقیانوس بادشاہ جس نے ایک بڑا سا مجسمہ بنایا تھا، اور مجسمہ بنانے کے بعد یہی کہا تھا اس نے کہ اس کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کا سجدہ کرنا. جو لوگ دنیا دار تھے وہ لوگ برابر سجدہ کرتے رہے، سجدہ کرتے رہے، سجدہ کرتے رہے. لیکن اصحاب کہف جو نوجوانوں کی جماعت کی چند لوگ تھے، ان لوگوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. گویا کہ لوگوں نے یہی ذہن دیا ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ان نوجوانوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. بادشاہ ایک ساتھ اس کے ماننے والے یہ 7-8 نوجوان، دیکھیں ماحول کتنا خطرناک، لیکن وہ باطل کے خلاف ڈٹ گئے اور لوگوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی بڑی شاندار انداز میں کرتا ہے، مدد بھی خوب اچھے انداز میں کرتا ہے. تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ لوگ سجدہ نہیں کر رہے ہیں تو بادشاہ نے کیا حکم دیا کہ بھائی نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، ایسا ہے ایک دن تم لوگوں کو سوچنے کا ٹائم دیا جاتا ہے، تم لوگ سوچ لو، غور کر لو، اس کے بعد کل آ کر کے جو ہے بتا دیں. اب ان لوگ تو نہیں، لوگوں نے سوچتا وہ ہے جس کے اوپر لالچ بھری پڑی ہوتی، اور وہ نہیں سوچتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھی ہو، اپنے رسول کی محبت بیٹھی. وہ نہیں سوچتا وہ پرواہ نہیں کرتا. جو کرتا ہے تو خالی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ناموس اور عزت کی بات کرتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا چھوڑ دیں گے نا، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے کہ جا دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں. نوجوانوں نے سب چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے نکل پڑے. جنگل میں درخت کے پاس ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تو وہاں پہ ایک چرواہا تھا، وہ بھی اصحاب کہف میں سے ہو گیا. اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا تھا. چرواہا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپس میں دوسرے پہلے چھپا رہے تھے کون کیا ہے، پھر اس کے بعد اظہار کیا کہ دقیانوس بادشاہ نے ایسا ایسا معاملہ رکھا ہے. تو کہا کہ ہم سب ویسے ہی ہیں. چرواہا نے کہا ہم بھی آپ کی طرح ہیں، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، ہم معبودان باطلہ کو سجدہ نہیں کریں گے، وہ جس نے ہم کو بنایا ہم اس کی عبادت کریں گے. اور وہ لوگ چل پڑے. تو کتا جو چرواہے کا تھا، چرواہے کا کتا وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. تب ان لوگوں نے کہا کتا تو بہرحال کتا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ تاریخ میں 3 کتوں کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا. زور سے بولے رہے 3 کتے بڑی بعظمت والے، جو ابھی بتاتا ہوں بڑی بعظمت کے رہے. پہلا کتا تھا اصحاب کہف کا کتا، دوسرا کتا میرے غوث کا کتا، تیسرا کتا تاتاریوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا تھا. ایک پادری، جانتے ہیں ایک پادری کھڑا ہوا آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، نازیبا کلمہ بک رہا تھا. ایک تاتاری فوجی اس کا کتا بنا ہوا تھا، کتے نے اپنی رسی چھڑا لی اور چھڑانے کے بعد اس کے اوپر حملہ کیا پادری کے اوپر. جب پادری کے اوپر حملہ کیا تو وہاں پہ جو فوجی موجود تھے ان لوگوں نے کتے کو پکڑ کے دوبارہ رسی سے باندھ دیا اور پادری سے کہا تم نے جس ذات کے بارے میں نازیبا کلمہ کہا ہے، گستاخی کی ہے، تو قابل احترام ہے،
کتا کو بھی یہ گوارا نہیں ہوا کہ ان کی شان میں توہین کی جائے، اس لیے کتے نے تو پر حملہ کر دیا۔ پادری بات بناتے ہوئے کیا کہتا ہے، نہیں معاملہ یہ نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ میں نے انگلی کے اشارے سے گفتگو کی ہے، تو کتا سمجھ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں، اس لیے رسی چھڑا کر کے حملہ کر دیا۔ بات بنا لی، لوگ خاموش ہو گئے، حالانکہ جو سمجھدار تھے سمجھ گئے۔ دوبارہ پھر اس نے آقا کی شان میں پادری نے بھونکنا شروع کیا، کتے نے رسی چھڑائی اور چھڑانے کے بعد اس کے گلے پہ حملہ کر دیا اور اس کے گلے پہ اپنے منہ سے ایسے دبوچا جب تک اس کے بدن سے روح نہیں نکل گئی۔ کتا اس کو چباتا رہا، گویا کہ کتے نے بتا دیا وہ دنیا دار کتے ہوں گے، ہم مصطفیٰ کے وفادار کتے ہیں، ہم آقا کی عظمت پہ پہرا دینے والے، اسی لیے تو حالات فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، ارے پیر سجدے میں گرا کر گرا۔ تو ایک یہ کتا رہا، دوسرا صحابہ کہا کا کتا، تو ان لوگوں نے کہا کہ کیوں، اگر آپ جاؤ گے تو یہ کتا بھونکے گا، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ تفسیر روح البیان کے اندر آیا اللہ تعالیٰ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ کتے نے کہا کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اللہ کے ولیوں پہ بھونکتا ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا جو اللہ کے ولیوں پہ بھونکتا ہوگا۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اولیاء کی عظمت اور پہرا دینے کے لیے پیدا فرمایا، اس کتے کو لے لیا۔ معلوم ہے اس کتے کی عظمت کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ جنت میں دمبے کی بھی شکل میں، دمبے کے بدن میں اللہ تعالیٰ اس کو ہونے کا حکم دے گا اور دمبے کی شکل میں اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ معلوم ہے کہ ایک کتا ہے، غوث پاک کا کتا سبھی جانتے ہیں۔ ایک کتا اور رہا جو عتبہ کو پہنچایا، عتبہ نے حضور کی شان میں گستاخی کی، تھوک دیا۔ آقا نے یہی تو کہا اللہم صلی علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس کے اوپر مسلط فرما۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ تاریخ میں یہ چند لوگ یاد کیے جائیں گے، بس صحابہ کہا جنہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اور ایک زمانہ گزرا، ایک بادشاہ ہے جس کا نام تھا بیدرس۔ بیدرس بادشاہ کے دور میں لوگ یہ کہنے لگے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے لگے۔ لیکن بادشاہ جو تھا بیدرس بادشاہ اپنی طاقت کا استعمال وہ کر سکتا تھا، مار پیٹ کر کے اپنی باتیں منوا سکتا تھا، اور مار پیٹ کر کے جو اپنی باتیں منواتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، اور جو اپنے اخلاق اور کردار سے جو بنا لیتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہوا کرتا ہے۔ میرے غریب نواز نے اپنے کردار سے تو کلمہ پڑھایا، آقا علیہ السلام نے غلام بنایا تو کردار سے بنایا نا۔ تو بیدرس بادشاہ دن میں حکومت کرتا، چاہتا تو دقیانوس کی طرح یہ بھی ظلم و تشدد کر سکتا تھا، لیکن دن میں بادشاہت کرتا، رات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گڑا کر کے دعائیں مانگتا، اے اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، اس پر کوئی نشانی ظاہر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بیدرس بادشاہ کی دعا کو قبول فرما لیا، ایسا قبول فرمایا کہ جو اصحاب کہف اپنی غار میں سو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ جاگے فرما دیا، دوبارہ زندہ ہوئے۔ بادشاہ کیا بتاؤ، بادشاہ غالب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے تو مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ مردے زندہ ہوتے ایک بادشاہ کوئی ولی نہیں ہے، اس کی دعا پہ اللہ تعالیٰ زندہ فرما رہا ہے، تو سوچو جو اللہ کا ولی ہے وہ دعا کرتا ہے تو کتنے مردے زندہ ہو۔ ارے جو ولیوں کی بات، ولی تو نبی کے صدقے میں کرتے ہیں، جو نبی کرتے ہیں تو کیا مقام ہے، سوچو پھر امام الانبیاء سبحان اللہ ان کی دعا ہو جائے۔ ارے سوچو یہ تو انسان اس میں کبھی تو جان نہیں ہے، پتھروں کو بھی میرے نبی نے زندہ فرما دیا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر مصطفیٰ جس گڑھے کے اندر اتر گئے، مصطفیٰ کا سر مبارک پہاڑ کے جس حصے میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو بھی موم بنا دیا۔ تو بتانا مقصد یہ کہ اصحاب نے کہا یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بڑا تشدد ہوا، لیکن وہ ایمان پر ڈٹے رہے، اور بعد میں جو بگڑیل ہوئے اچھا بگڑے کیوں، ایک بات اور سن لیں، عیسائیوں میں 3 بڑے فرقے پائے جاتے ہیں، ملکانیہ،
نستوریہ، یعقوبیہ، یہ تین بڑے فرقے پائے جاتے ہیں۔ ہوا کیا تھا معلوم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ایک پلیٹ فارم پہ چل رہی تھی، اتحاد، شیرازہ، منظم جماعت جو ہے نا متحد، بڑے اچھے انداز میں کام ہو رہا۔ یہودیوں نے برباد کیا عیسائیوں کو، اور یہودیوں نے برباد کیا ہے دنیا کو۔ یہودیوں نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے مسلمانوں کو، لیکن جو یہودی سازش کو سمجھتا ہے الحمدللہ، کبھی وہ بغداد کی سرزمین سے پیغام دیتا ہے، کبھی غریب مجمع معلّہ سے، کبھی مخدوم سملہ کی بارگاہ سے، اور کبھی بریلی کا تاجدار ہمیں جام پلا دیتا ہے۔ تو سازشیں سمجھے آپ، تو کیا ہوا معلوم؟ یہ ہوا کہ یہودیوں نے کہا بھائی ایک پلیٹ فارم پہ چل رہے ہیں، یہ ایسا کیسے ہے، ان میں تو انتشار ڈالو۔ تو ایک یہودی نے کہا میں انتشار ڈال سکتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا کر کے بتاؤں گا، بولوں گا نہیں، کر کے بتاؤں گا۔ ہمارے یہاں بولنے والے زیادہ رہتے ہیں، کر کے بتانے والے کم رہتے ہیں، اور وہ لوگ کر کے بتاتے ہیں زیادہ، بولنے والے کم ہوتے ہیں۔ جو قوم کرتی ہے وہ ترقی کرتی ہے، جو بولتی ہے تو خالی گرجتی ہے، برستی نہیں۔ تو اس نے کہا میں کر کے بتاؤں گا۔ کہا کیسے؟ کہا میں کر کے بتاتا ہوں۔ عیسائی محلے میں پہنچا، پہنچنے کے بعد ایک دربار بڑھیا شاندار حجرے میں رہا، عیسائیوں کے سامنے پیغام دیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا گستاخ تھا، بے ادبی کیا کرتا تھا۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام خان میں میرے تشریف لائے، انہوں نے زوردار مجھے چاٹا مارا اور کہا کب تک بے ادبی کرے گا، سدھرے گا نہیں تو بولے، اس نے کہا کہ میں نے اسی وقت توبہ کر لی، عیسیٰ علیہ السلام کا میں دیوانہ، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے محلے میں عبادت کرو۔ کمرے میں رہتا، اندر دروازہ بند، سال میں خالی ایک بار نکلتا، اور ایسا نکلتا ایک میسج دیتا، کھڑکی بند کر کے پھر سال بعد معلوم نہیں، وہ کتاب میں کہ تفسیر نہیں میں سال بھر رہتا اندر، ہو سکتا ہے کیا کیا نہیں کرتا وہ ہو گیا۔ اب ایک وقت گزر گیا، لوگ سب اس کے دیوانے، بولتے ہیں نا تحقیق کم کرتے ہیں ہم لوگ، دیوانگی زیادہ رہتی ہے، تو ان لوگوں نے دیوانگی ظاہر کی، بڑے دیوانے ہو گئے لوگ، بہت ماننے لگے۔ ایک دن اچانک کیا کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام پر فدا کرنے والا، اور عیسائیوں میں بڑی عظمت ہے اس کی، جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام پر قربان کرے، یعنی سولی پہ چڑھے، تختدار پہ چڑھے، بڑی عظمت ہے۔ اس نے کہا میں چڑھنے والا ہوں، ایسا کرو میں چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے وہ تعلیمات میں تم کو دے دوں، تو ایسا کرو ایک جماعت کو منتخب کیا، کہا آج رات میں تم لوگ، ایک رات میں ان کو بلایا، ان کو الگ بتایا، دوسری رات میں ایک جماعت کو بلایا، ان کو الگ بتایا، تیسری رات میں ایک جماعت کو بلایا، ان کو الگ بتایا، اور چوتھی رات کو غائب ہو گئے۔ اب لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، رونا پیٹنا شروع ہو گیا کہ وہ تو چلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے آپ کو اس نے قربان کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کس کے پاس؟ اب تین گروہ کھڑے ہو گئے، پہلی رات والے کہتے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ اس نے ہمیں یہ بتایا، دوسری رات والے کہتے ہیں ہمارے پاس، اس نے ہمیں یہ بتایا، تیسری رات والوں نے کہا ہمارے پاس، اس نے یہ بتایا۔ اس طریقے سے عیسائیوں میں تین بڑے فرقے وجود میں آئے، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ۔ اس طریقے سے یہودیوں نے آپس میں لڑ کر ان کو تتر بتر کر دیا، برباد کر دیا۔ تو حق کو حق سمجھنا، باطل کو باطل سمجھنا، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ ہمیشہ تحقیق کر کے حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے اور گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن برکات